لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ دوستو، ہمارے معاشرے کا بگاڑ، انفرادی اور اجتماعی سکون کا ختم ہو جانا، اس کی جملہ وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے بدگمانی۔ یعنی جس کے ساتھ میرا تھوڑا سا بھی اختلاف رائے ہو گیا ہے، میں اس کے بارے میں ہمیشہ الٹا ہی سوچتا ہوں، غلط ہی سوچتا ہوں کہ یہ غلطی کر رہا ہوگا، میرے بارے میں کچھ سازش ہی کر رہا ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے انفرادی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے، ظاہر انسان اندر ہی اندر گھلتا چلا جاتا ہے، اور اجتماعی زندگی پر بھی اس کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں تجسس، جاسوسی شروع کر دیتا ہے۔ پتہ تو کرو کر کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، یہ کہاں جاتا ہے۔ اور جاسوسی کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے غیبت کرنا، پھر انسان جگہ جگہ بیٹھ کے اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ قرآن کریم کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اور قرآن نے ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے نتیجہ کے طور پر بیان کیا ہے اور پکڑا ہے جڑ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں مت کیا کرو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں تو ویسے ہی گناہ ہوتی ہیں۔ اب بدگمانی کا نتیجہ کیا ہے؟ تجسس، ولا تجسس، قرآن نے فوراً کہا تجسس نہ کرو، اور پھر تجسس کا نتیجہ غیبت کہا، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ تو بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے؟ بدگمانی۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں بدگمانی کو ختم کرنا ہے، ہم لوگوں کو حسن ظن قائم کرنے کی کوشش کرنی، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنے کی کوشش کریں، اور بدگمانی سے ہمیشہ بچیں تاکہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی خوبصورت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔